ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਮਨਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਖਜੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਫੈਜ਼ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕਬੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੁਹੱਦਿਸਾਂ ਮੁਫੱਕਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ بولدا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور مولا علی کے شعر کی فرمائش ہے کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر، اور منکر کی کیا مجال کہ میرے گھر میں ہاں گھسے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ انہی اشعار کے ساتھ ملتمس ہوں خصوصی خطاب کے لیے گلشن سہروردیہ ابو المشہود حضرت پیر سید اویس عبدالرسول گیلانی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مجھے اور آپ سب کو اس سالانہ عرس مبارک پہ آنے کا اذن بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے جانا بابرکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ابھی سلیم ہاشمی صاحب اپنی نعت کے شروع میں ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ شاید حضور ناراض ہیں منا کے لا۔ صرف اس پہ چند منٹ کے اہل سنت والجماعت اور جس در سے ہم مسلک ہیں، یہ چیز تو ہماری سوچ میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ حضور ناراض ہو جائیں گے۔ اگر حضور ناراض ہو گئے تو پلہ میں بچے گا کیا، اور ہمارے پلے رہ کیا جائے گا؟ اسی سے تو زندگیاں چل رہی ہیں اور اس میں بہاریں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جس کا معنی یا مفہوم ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ شفاعت اسی در سے ہونی ہے، اس دنیا کے معاملات اسی در سے چل رہے ہیں، اور آخرت میں کامیابی و کامرانی اور شفاعت بھی اسی در سے ملنی ہے۔ تو یہ گمان بھی کرنا کہ حضور ناراض ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفات اعلیٰ کے بالکل برعکس ہے، اور ان کی شان شایان نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچ بھی رکھیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے۔ بلا شبہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور اپنی زندگیوں میں روزمرہ کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تحاشا نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے صرف یہ تھوڑی سی عقیدے کی بات تھی، میں نے یہ کرنا چاہی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بات جو آج کا ایک ٹاپک اور مضمون ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کو صرف مختصر بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے کے اس دنیا میں بھیج کے ایک سفر پہ چھوڑ دیا، اور وہ سفر ہر انسان کے وفات تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس میں
بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوا، پھر پڑھائی آ گئی، پھر اسکول کالج معاملات، پھر شادی بیاہ کے معاملات، پھر آگے پھر آل اولاد ہو گئی، اور پھر اس کی تربیت تعلیم، پھر اس کی شادی بیاہ کے معاملات، اور اسی ساری کشمکش میں بڑھاپا آ گیا اور بندے کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک ایسا ہی سفر ہے کہ آپ لوگ مختلف شہروں سے جس طرح آج عرس پاک پہ آئے ہیں، اب رستے میں کسی کو دشواری کے طور پہ بارش ملی، کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، لیکن اس سفر کا مقصود کیا تھا کہ ہم نے ہنجروال شریف عرس پہ پہنچنا ہے۔ ہم اگر وہاڑی سے چلے ہیں تو ہم نے لاہور پہنچنا ہے، ہم اگر سکھر سے چلے ہیں تو ہم نے لاہور پہنچنا ہے۔ اس کا مقصود تھا سفر کا لاہور پہنچنا اور اس سے پاک کی تقریب میں شامل ہونا، اور باقی اس میں جو بھی تنگیاں پریشانیاں آئیں، جو بھی معاملات آئے، وہ اس تمام کے لوازمات تھے، وہ سفر کا حصہ تھیں۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی یہ تمام معاملات پیدائش سے لے کے اس کے بعد تعلیم و تربیت کے، پڑھائی کے، پھر آگے کے آگے معاملات، جو جس طرح کی پڑھائی کرتا ہے اس کا آگے شعبہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کے معاملات چلتے ہیں۔ ہر کسی کا زندگی گزارنے کا ایک اپنے معاملات ہیں، لیکن ان تمام دنیاوی معاملات میں ہماری زندگی کا مقصود کچھ نہیں ہے۔ یہ اس آخرت کی طرف جو سفر ہے، یہ تمام چیزیں اس کے مراحل ہیں، ان تمام سے ہم نے ہر حال میں گزرنا ہے۔ کوئی بہتر طریقے سے گزرتا ہے، کوئی اپنے بلو ایوریج گزر رہا ہے، کوئی بہت بہترین طریقے سے گزرتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی میٹرک پڑھ رہا ہے، کوئی 5ویں تک پڑھائی کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی مکینک ہے، کوئی مستری ہے۔ یہ تمام اس سفر کے لوازمات ہیں اور ضروریات ہیں جو زندگی گزارنے کا سفر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں تمام مخلوقات سے افضل کر دیا، اور اس کائنات کو بنانا اور اشرف المخلوقات ہمیں بنانا، یہ تمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے سے ہے۔ اور پھر اگر اس سے آگے بڑھیں تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان یا انسان کی زندگی کے لیے رکھ دی۔ اگر ہوا ہے تو اس کا مقصود انسان ہے، باقی جاندار بھی ہیں، لیکن کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس ہوا سبزیاں اگائی جاتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، تو یعنی کہ اس پانی کا استعمال بھی انسان کر رہا ہے، اور اس پانی کا مقصود بھی انسان یا انسان کی زندگی ہے۔ اسی طرح چاند، ستارے، سیارے، سورج، یہ اگر اس پہ غور کریں تو یہ سب انسان کے خدمت گار ہیں، کہ اگر چاند نہ نکلے تو انسان گرمی سے بے حال ہو جائے، اور اگر سورج نہ نکلے تو شاید سردی سے وہ اکڑ جائے۔ یہ تمام ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو یہ کائنات چل رہی ہے ایک نظام کے تحت، لیکن اس سب کا مقصود سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور پھر ہم عام انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کائنات کی اگر ہر چیز کا مقصود انسان ہے تو پھر انسان کا مقصود کیا ہے؟ اس سفر میں انسان کا مقصد کیا ہے؟ تو انسان کا مقصد بلا شبہ یہ دنیا یا اس کائنات کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کائنات کی تو ہر چیز کا خود مقصود انسان ہے۔ تو اگر انسان کی کوئی چیز مقصود ہے تو وہ محبت الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا
ہم دم بھرتے ہیں تو اس میں رضائے الہی اور اطاعت الہی شامل ہیں، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں یا میری زندگی کا مقصد محبت الہی ہے، تو وہ لازمی اور ملزوم ہے کہ وہ اطاعت الہی اور رضائے الہی پہ بھی گامزن ہوگا، کہ اس کی زندگی کی ہر چیز، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور رضا میں گزرے گا، تب ہی وہ اپنی اس زندگی کے سفر میں اس مقصد کو پا سکے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس زندگی کے مقصد کا تعین کرنا ہے، کہ ہم اپنے معاملات کو اپنی طرف نظر ڈال کے دیکھیں کہ آیا ہماری زندگی اب تک بے مقصد چل رہی ہے؟ ہماری عمر 40 سال ہے، 20 سال ہے، 60 سال ہے، ہماری زندگی کا اب تک مقصود کیا رہا ہے؟ محض یہ دنیا، محض پڑھائی، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، محض اچھی جگہ پہ شادی بیاہ ہو جانا، باہر چلے جانا، فلاں گاڑی لے لینا، 2 کنال کا گھر لے لینا، یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ مقصود رہا ہے؟ یہ ہم تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ اور اپنی اس زندگی کے سفر پہ ایک نظر ڈالیں کہ جتنی گزر چکی وہ تو گزر چکی، لیکن جتنی اللہ نے آگے لکھی ہے اس کا ہی کچھ مقصود بنا لیں کہ ہمارے اس سفر کا مقصد کیا ہے۔ محض دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی لالچ ہے، دنیاوی حرص ہے، ہوس ہے، یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ دنیا میں کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ تو اس کا جواب اور اصل یہی ہے کہ انسان کا مقصود محبت الہی ہے۔ اس میں چند آیات اور احادیث کا انشاءاللہ ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کے اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا، لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی محبت کس طرح محبوب ہے اور اللہ کس طرح چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں، یہ اس چیز کا اندازہ اسی آیت مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی قوم لائے گا کہ جس سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ اس چیز کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ادا کتنی پسند ہے کہ اگر وہ اپنی زندگیاں محبت الہی میں گزارے تو وہی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاجوں کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلایا ہے، نہ تم سے کسی بدلے کے درخواست گزار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں، کہ محض دنیاوی معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ بھی اگر کرنے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جو کام کیا جائے گا اسی میں ہی خیر ہے اور برکت ہے، اور یہی صالحین کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کے بھیجا۔ جب لوگ اس جنگ سے، اس محاذ سے واپس لوٹے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اور فرمانے لگے کہ حضور، یہ فلان شخص جب بھی جماعت کرتا تھا تو اس کا عقید سورۃ اخلاص پہ ہوتا تھا، یعنی یہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ تو وہ لوگ اس کے پاس گئے، اس سے دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں یہ تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ اس میں خدائے رحمان کی صفت ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اس نے فرمایا کہ میں اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ اس میں خدائے رحمان کی صفت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس محبت کا اجر بتایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بڑھ چڑھ کے اس سے محبت کرے گا، اور اس کا اظہار اس دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت کے میدان میں بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضرت ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کی خاطر ناپسندیدہ امور میں خرچ کرنے سے حاصل ہوگا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے مکمل ہونے کی بھی یہ نشانی بنائی کہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں، اپنی معاشرتی معاملات میں ہم جو بھی قدم رکھیں محض اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ آج ہمیں کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے تو محض دنیا کے لیے، کسی نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، بھائی بھائی میں عداوت ہے، لڑائی ہے، فساد ہے۔ اگر ہم آج کسی کو روٹی کھلا رہے ہیں تو محض تصویریں اتروانے کے لیے، محض اپنی چودراہٹ کو بتانے کے لیے، آج ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو محض محلے میں رشتہ داروں میں واہ واہ کرانے کے لیے، ان تمام اعمال میں سے رضائے الہی ختم ہو گئی ہے۔ اور یہی المیہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، آج ہمارے رزق میں سے برکت اٹھ گئی ہے، آج ہماری زندگیوں میں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے محبت الہی اور رضا الہی کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پہ ترجیح دی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اذیت سے محفوظ فرمائے گا۔ کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پہ ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی اذیت سے بچائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے نفس پہ قابو کرے گا، محض اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو قتل کرے گا اور صرف اللہ کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی اذیت سے اور لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کلیتاً یعنی پورے کا پورا محبوب کے حوالے کر دے، یہاں تک کہ تیرے پاس اپنی ذات میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، کہ یعنی تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا بول چال، تیرا ہر عمل اس محبوب کی خاطر ہو، اس کی رضا کی خاطر ہو۔ اور یہی وصف اولیاء اللہ کا ہے، یہی وصف صوفی کا ہے کہ اس کی جب اولیاء اللہ اور صوفی کہلانے کا من کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ تمام
ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کہ اپنی زندگیوں کو، اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے اذن سے اس بندے سے خوش ہوتا ہے تو اپنے اذن سے اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور صوفی کا درجہ دے دیتا ہے، اور پھر اپنی عام مخلوق میں اس کو مذکور کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ آج ہم ان ہستیوں کے دربار میں، ان کے عرس مبارک میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ وعدہ پورا کیا ہے کہ جو میں نے آج کی محفل کے شروع میں کہا تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذکر، اس محبت الہی کی وجہ سے ان کو مذکور بنا دیا ہے کہ قیامت کے آنے تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے اس وعدے کی وجہ سے، اللہ کی اس محبت، رضائے الہی اور اطاعت الہی کی وجہ سے ہے۔ اور اب اطاعت الہی، رضائے الہی حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رضا اور اطاعت الہی ہے، اطاعت الہی ہے اور محبت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے وہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہر عمل کے لیے ہمارے پاس نمونہ حیات ہے، کہ جو عمل ہم نے کرنا ہے اگر ہم سوچیں کہ یہ عمل کس طرح ہونا چاہیے تو محض ایک ہی نمونہ ہے، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری اطاعت کرو، یعنی کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اطاعت الہی ہے، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی محبت الہی ہے۔ تو اگر ہم نے محبت الہی، رضا الہی اور اطاعت الہی کی طرف بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آخر میں صرف اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے، اس کو حضرت عبداللہ بن یزید خطیمی انصاری رضی تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھ کو اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت اور طاقت بنا۔ یعنی یہاں پہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ آج ہم اللہ سے اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ حضور کے صدقے سے ہمیں عطا کر دیتا ہے تو پھر ہم اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اسی رب کو شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں تمام اپنے زور بازو پہ ملا ہے، لیکن اس کے برعکس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری طاقت اور قوت بنا دے، کہ اس چیز سے جو میری پسندیدہ ہے جب تو مجھے عطا فرمائے تو اس سے میرے میں تیری محبت میں غفلت نہ ہو،
تیری اطاعت میں تیری رضا میں غفلت نہ ہو، بلکہ یہ چیز حاصل کر کے مجھے تیری محبت میں، تیری اطاعت اور رضا میں قوت و توانائی عطا ہو۔ اور پھر فرمایا اور جس پسندیدہ چیز کو تو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف فرما کے اس سے فارغ کر دے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس پسندیدہ چیز کو تو مجھ سے روک رکھے، کہ جس طرح آج ہم دعائیں کرتے ہیں اور پھر اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی پھر گلے شورے ہو جاتے ہیں رب سے کہ تو نے یہ عطا نہیں کیا، فلاں کو یہ مل گیا مجھے یہ نہیں ملا، فلاں کو یہ دے دیا مجھے یہ نہیں دیا، میں کاروبار 10 سال سے کر رہا ہوں مجھے کامیابی نہیں ملی، دوسرے کو 1 سال میں مل گئی۔ تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جس پسندیدہ چیز کو تم مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ اور اس سے دور کر دے۔ یہ وہ دعا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اس کی ذات کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ تو یہی اللہ کی رضا ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں خوش رہیں، بے شک اور بلا شبہ اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق ماننا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ادا محبوب ترین اداؤں میں سے ایک ادا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، لیکن اس طریقے سے مانگے کہ اس میں رضائے الہی بھی شامل ہو کہ یا اللہ اگر اس میں بہتری ہے تو مجھے عطا کر دے، ورنہ جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دل کے معاملات کو تبدیل کر دے، ہمارے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں میں محض صرف اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کو، اس خالص محبت کو داخل کر دے کہ ہمارے ہر عمل سے وہ چیز ظاہر ہو کہ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو صرف رب سے، ہم اگر محبت کرتے ہیں تو صرف رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پہ اپنا خاص رحم اور کرم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔